اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے حصے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ پر بات کی تھی۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کریں گے۔ خواتین حضرات، عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے عرب کی سرزمین میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگ گئے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ سمجھ کر آباد ہو گئے۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ دوستو، عربوں میں تیسرا اہم مذہب تھا عیسائیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ دوسری طرف ہیرا کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ کچھ اور مذاہب بھی تھے، جن میں آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے بھی شامل تھے۔ ایران اور عراق کی سرحدوں کے پاس پاس جو عرب قبائل آباد تھے وہ ایرانیوں کی مذہبی آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کے قائل تھے، اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جو ستارہ پرستی کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینے کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرک عرب معاشرہ صابی یعنی بے دین کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی نیک فطرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ غرض عرب معاشرے میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ عرب قوم چونکہ بہت ہی زیادہ غصے والی قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بعض اوقات یہ جنگیں مدتوں تک جاری رہتیں۔ مثلا بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ 40 برس تک جاری رہی۔ تب خدائے بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی اور زبوں حالی پر رحم آیا اور اس نے ان میں اپنا عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا۔ خواتین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران، شام، یمن اور ہند تک جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں وہ یثرب یعنی موجودہ مدینے کے قریب شدید بیمار پڑ گئے۔ چنانچہ وہ مدینے میں ہی اپنے ننھیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے اور ان کو دارالبلاغہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر بھی اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے چند مہینے بعد بروز سموار 9 ربیع الاول
بعض روایت کے مطابق 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکہ میں بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف آتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا بھی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی، تو بنی سعد کی 10 عورتیں جن میں بی بی حلیمہ بھی شامل تھیں اپنے شوہر اور اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلی آئیں۔ یہ ایک قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور اس سے ایک قطرہ دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر روتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں اس بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ خیر ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب انہیں بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد کی زیادہ امید رکھتے تھے۔ ہم سمجھتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے پاس چلی گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ خیر وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ جاگ کر کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چلی گئی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنی تو پیشگی مل ہی جائے گی جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کے لیے جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ مریل اور بوڑھی اونٹنی جو کسی کام کی نہ تھی اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے پہلے بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ ناظرین گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب 2 سال گزر جانے کے بعد میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولیں کیا تم اسے اپنے پاس مزید رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ تاہم چند مہینوں کا یہ فیصلہ کئی سالوں تک محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال تک رہے اور 4 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب روانہ ہوئی۔ واپسی میں بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں وفات پا گئیں اور آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ واپس حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ خواتین حضرات، اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کی۔
ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہی اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو آپ سے بہت پیار تھا اور آپ کو سب اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ بہت آرام سے گزرا۔ ابھی آپ 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ تھے اور شدت غم سے روتے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق جو تحقیق کی روح سے مجموعی طور پر ثابت اور مستند ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کی طرف نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہیں قریب ہی ایک گرجا تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزماں کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سب سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے گرجا گھر سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے تھے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کارواں تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے دیکھا کہ قافلے والوں میں ایک نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تو بحیرہ راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنائے گا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا کہ آپ سب لوگ جب پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات اور معجزات لیے ہوئے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہماری پہلی نشست نہیں دیکھی تو وہ بھی لازمی دیکھیں، اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔